ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سارن بھائی بھی یہاں موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں اس واقعے کے بارے میں۔ سارن بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس میں جو ہے مقصد جو کچھ ہوا بہت افسوسناک ہوا، وہ میں نے پہلے بھی کہا، بار بار کہوں گا، لیکن وہ چیزیں جب ہمارے قانون میں، مذہب میں، معاشرے میں جن چیزوں کی اجازت نہیں ہے انہیں پھر ایک اچھے ماحول سے دور رکھنا چاہیے۔ بالکل۔ اگر آپ ان چیزوں کو دور نہیں رکھیں گے تو ایسے حالات ضرور پیدا ہوں گے۔ آپ نے کبھی سوال کیا تھا کہ قتل کا بدلہ قتل، بالکل ایسا ہی ہے اور میں اس حق میں ہوں، کیونکہ مرنے والے کا کیا قصور جس کو آپ مارتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہمارے آپس کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس نے میرا بندہ مارا تو میں اس کا بندہ مار دوں۔ یہ قانون کا نظام ہوتا ہے کہ اس نے آپ کا بندہ مارا، آپ قانون میں جائیں اور قانون اس کو جو ہے نا اپنے طور پہ سزا دے کے اس کو بھی زندگی سے کیا سزا سارن بھائی 3 مہینے کے لیے جیل میں کر کے نکال دیں؟ ہمارے یہاں کی بات نہیں ہو رہی، جنرل بات ہو رہی ہے۔ یہی ذرا کسی ملک میں دبئی میں جا کر کے یا سعودیہ میں جا کے کوئی ذرا کر کے تو دکھائے ایسے کام، پھر دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جو کام وہاں ہو رہا تھا وہ بھی ہے، جو کام اس کے بعد ہوا اس پہ بھی، دونوں کام ذرا کسی اسلامی ملک میں تو جا کر کے دکھائیں آپ۔ طارق بھائی کی بات میں تھوڑی سی انٹرپٹ کروں گا، قرآن کریم کی آیت آپ کوٹ کریں نا، ان کو بتائیں کہ قرآن نے کہا والقصاص حیات یا اولی الالباب، کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل والوں۔ جی تو کیا زندگی ہے؟ زندگی یہی ہے کہ جن لوگوں کا بندہ مرا ہے جب قانون اس کو سزا دے گا تو قانون سزا اس طرح دے گا کہ ان پورے خاندان والوں کی، قبیلے والوں کی، سب کے سامنے ذلت اور رسوائی ہوگی تاکہ آئندہ کبھی کوئی شخص اس طرح کی بیہودہ حرکت نہ کرے۔ لیکن آج صاحب یہی تو نہیں ہوتا یہاں پہ، جب بھی لوگ اپنے ہاتھ میں گولیاں ٹیٹی اٹھا کے مار دیتے ہیں آرام سے۔ تو یہ تو عائشہ اس میں 3 سزائیں معذرت کا 3 سزائیں ہیں نا اس میں، جب سزائے موت دی جاتی ہے تو اس میں ایک تو سزائے موت ہو گئی اس کو، دوم آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ اس کو قصاص لے کر کے معاف کر دیں، یعنی پیسے کا عوض معاف کر دیں۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ اللہ کے واسطے معاف کر دیں۔ قصاص اور اللہ کے واسطے یہ 2 راستے اس لیے دیے گئے ہیں، اگر وہ انسان اپنی غلطی پہ شرمندہ ہے اور وہ جس ضلالت پہ تھا اس سے اگر اچھی انسانیت پہ آ رہا ہے تو آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ اس کو بھی جینے کا، وہی معاف کرنے والی بات۔ میں ایک اور یہاں پہ حدیث شریف کوٹ کرتا ہوں کہ حضرت ماعز الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ مسلم میں، بخاری میں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان تمام کتب حدیث میں موجود ہے اور بڑی تفصیل سے موجود ہے۔ میں مختصراً عرض کرتا ہوں، ماعز الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ ہوا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے انہوں نے اوپنلی پبلک کے سامنے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد زنیت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بدکاری کی ہے۔ حضور کے سامنے جب گفتگو ہوئی حضور نے منہ ایسے پھیر لیا، وہ گھوم کر آئے یوں، پھر دوبارہ اقرار کیا۔ حضور نے فرمایا انت مجنون، پاگل تو نہیں ہوگی؟ ایسے منہ کر لیا۔ اب آپ دیکھیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیسی رحمت فرما رہے ہیں کہ یہ چلا جائے یہاں سے۔ یہ تیسری مرتبہ گھوم کے آئے بکائے، یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تم لوگ دیکھتے یہ پاگل تو نہیں؟ حضور علیہ السلام نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ یہ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ چوتھی مرتبہ جب انہوں نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کیونکہ تم نے قانون تک بات پہنچا دی ہے تو اب قانون نافذ ہوگا، لہذا آپ نے رجم کا حکم فرمایا۔ اس حدیث کو لکھنے کے بعد امام نووی نے ایک جگہ پہ یہ بات لکھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ لگی کہ کسی نے، یہ پہلے صدیق اکبر کے پاس گئے تھے، انہوں نے ان کی بات پہ یہ سننے بات کو سمجھے، صدیق اکبر کے پاس گئے تھے پہلے، انہوں نے کہا کہ تم توبہ کرو اللہ معاف کر دے گا۔ عمر کے پاس گئے، انہوں نے کہا تم توبہ کرو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ان دونوں نے پردہ رکھا۔ یہ ان 2 سے جب مطمئن نہیں ہوئے تو ایک اور کے پاس گئے، ان سے جا کے عرض کیا تو انہوں نے کہا نہیں تم ایسا کرو حضور کی بارگاہ میں جا کے اس کا اقرار کر دو۔ یہ بات حضور کو تب پتہ لگی جب ان کو رجم کیا جا چکا تھا، تو حضور نے ان صحابی کو نام لے کے کہا کاش کہ وہ اس پر پردہ رکھتے اور انہیں پردہ رکھنے کا حکم دیتے۔ یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سوسائٹی میں ایسا کوئی واقعہ ہو بھی گیا ہے، 4 دیواری کے اندر ہوا تھا، وہ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما کے معاف فرما دے گا۔ اس چیز کو وہیں پر ہی ختم کر دینا چاہیے تھا، لیکن ہمارے یہاں پر یہ جو غیرت کے نام پر ہے، یہ غیرت نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ فساد ہے، یہ فتنہ ہے۔ قرآن و سنت سے کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ اس کو غیرت کہا جائے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا تمہارا اس طرح غیرت سے آنا کہ میں اسے قتل کر دوں گا، یہ کہنا بالکل صحیح ہے، لیکن تم یہ کام نہیں کرو گے۔
کام کون کرے گا؟ قانون کرے گا۔ ریاست کے اندر امن و امان اسی وقت برقرار رہ سکتا ہے جب قانون کی بالادستی ہو اور قانون حرکت میں آ جائے۔ قانون جب تک حرکت میں نہیں آئے گا اس وقت تک معاشرے کے اندر امن و امان پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہماری بات ہاشمی صاحب ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ آ کے کہ قانون تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ تو موجود ہے۔ بالکل، یہ بھی آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ جب اگر قانون ٹھیک ہے مان لیا، ہم بھی پاکستان میں رہتے ہیں، ہمیں ہی معلوم ہے قانون کچھ نہیں کرتا، لیکن طارق بھائی آپ کا کیا خیال ہے کتنے لوگ قانون سے رابطہ کرتے ہیں، کتنے لوگ رجوع کرتے ہیں؟ کوئی اس بارے میں ہے؟ نہیں کرتے، کوئی رجوع ہی نہیں کر پاتا، پہنچ ہی نہیں پاتے قانون تک۔ اگر قانون تک پہنچے اور پراپر طریقے سے پہنچے تو میں نہیں سمجھتا کہ قانون مدد نہیں کرے گا، لیکن چلیں آپ کی بات مان لی کہ قانون نہیں ہے تو کم از کم اللہ تو چھوڑ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھے گا۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، آپ یہ دیکھیں کہ زنا میں آپ سزا نہیں کرا سکتے، جو اللہ تعالیٰ نے شرائط رکھی ہیں۔ میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ اللہ نے اتنا ہر جگہ انسان کے لیے پردہ رکھا ہے، اتنا رحم کیا ہے، لیکن ہم لوگ اتنے ظالم ہیں کہ ہم اس کے پردے کو بھی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ آپ کسی کو جب سزا نہیں کرا سکتے، اس کا مقصد یہ کھلا میسیج آپ کو اسلام سے بھی یہی مل رہا ہے کہ اگر ایسے گناہ کی طرف جاتے ہو سزا تو میں تمہیں دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا تو اس کو ملے گی، لیکن اتنے چھپ کے کرو کہ لوگ اس سے متاثر نہ ہو۔ میرا بھی جو مقصد ہے، میں نہیں کہتا اس کو روک دیا جائے، نہ یہ روکا جا سکتا ہے، نہ کبھی روکا تھا نہ کبھی روکے گا، یہ کام دنیا میں کہیں نہ رکا ہے نہ رک سکتا ہے، لیکن کم از کم ایسے نظام کے تحت تو ہو رہا ہو کہ سب کو پتہ ہو کہ ہم نے یہاں بچ کے رہنا ہے اور یہ گندی جگہ ہم نے ادھر نہیں جانا، ٹھیک ہے، اتنی تو کم از کم ہمیں وہ ہو۔ اب ہم جس جگہ اچھی جگہ سمجھ کر کے رہ رہے ہیں، پتہ چلا اس کے ارد گرد ساری گندی جگہیں پھیلی ہوئی ہیں۔ میں آپ کی بالکل بات سمجھ رہی ہوں، کیونکہ ایک محلہ، وہاں کے لوگ، ہم سوسائٹی، ہم انہیں بدنام کر دیتے صرف کسی ایک کی وجہ سے۔ وہ ہوتا ہے نا کہ ایک گندی مچھلی جو ہے وہ سارے دلدل کو گندا کر دیتی ہے، یہی والی چیز۔ ایک اور بات جس کے بارے میں کال کے بعد میں بات کروں گی کہ اگر تم کسی کی برائی دیکھو اور اس کو دوسروں کو بتاؤ، پھیلاؤ، تو تم اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک وہ برائی تم اپنے اندر نہ دیکھ لو۔ اس کے بارے میں ہاشمی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں توصیف بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ فیصل آباد سے توصیف جی میڈم، میں آج کے ٹاپک سے ذرا بات کر رہا تھا۔ جی مولانا صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ ان سے ایک بات ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل کو پتہ ہے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہے، معاشرے میں ظلم و بربریت ہے، ہم مانتے اس بات کو، لیکن آن دی ادر سائڈ اگر ہم چلے جائیں مولوی حضرات کے پاس تو یہ ہر بندے کا تو اپنا اپنا ان کا جو پوائنٹ آف ویو، اگر ہم کسی ایک مسئلہ کے بندے کے پاس جاتے ہیں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیتا ہے اس بارے میں، کوئی بات ہے کوئی مسئلہ ہے اس کے بارے میں، انہوں نے اپنی ہر ڈفرینٹ رائے کیوں بنائی ہوئی ہے؟ ان کی کوئی ایک رائے نہیں ہے، اسلام پہ یہ ایک رائے نہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اہل سنت کی طرف جائیں وہ اپنی علیحدہ رائے دیتے ہیں، اگر ہم کسی دوسرے وہ کیا کہتے ہیں اہل حدیث ان کی طرف جائیں وہ اپنی علیحدہ رائے دیتے ہیں، یہ ان کی ڈفرینٹ رائے کیوں ہے؟ اچھا توصیف صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایک پورا الگ ٹاپک ہے اس وقت جو بات ہم کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتی کہ ہاشمی صاحب نے کوئی بھی ایسی بات کہی ہو یا کوئی اور انسانیت کی بات ہو رہی ہے، اور اس پہ تو میرے خیال ہے سارے ہی فرقے کے لوگ متفق ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے۔ میرے خیال ہے کوئی بھی اس کو اچھا کہنے کو تو تیار نہیں ہے، دونوں عمل کو، جو وہاں ہو رہا تھا یا جو اس کے بعد ہوا، دونوں۔ یہ بھی ایک ہماری قوم کو تقسیم کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، یہود و حنود کی سازش ہے کہ ہماری قوم کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اب جو چیز سمجھنی چاہیے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ریفرنس کے ساتھ سنا رہا ہوں کہ اس ریفرنس کو، اس حدیث کے الفاظ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ غور کریں، آپ سنیں ان الفاظ کو، اس پہ غور نہیں کر رہے۔ وہ اب کیونکہ ذہنی مطلب اس طرح کا ڈیوائیڈڈ ہوا ہے تو اس کا کوئی حل تھوڑی ہے۔ اور وہ والی بات ڈیوائیڈ اینڈ رول والی کہانی تو ہے یہاں پہ۔ بات یہ ہے کہ بہرحال میں تو یہی کہوں گا کہ آج بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، اب بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، اگر ہم ان چیزوں سے بچنا شروع کر دیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ہم بیوی کو تو جا کے گولی مار رہے ہیں کہ جی یہ بد کردار ہے، ٹھیک ہے، اگر بد کرداری پہ گولیاں لگنے لگے تو میرے خیال ہے پاکستان میں تو کوئی مرد ہی نہیں بچ پائے گا۔ تو ہمیں ان چیزوں کو بھی تو دیکھنا چاہیے، اگر وہ بد کردار ہے تو عورت، تو وہ کس کے ساتھ بد کرداری کر رہی ہے؟ ایک مرد کے ساتھ، یا اگر مرد بد کردار ہے تو کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ ایک عورت کے ساتھ۔ تو وہ دونوں بد کردار ہیں اور دونوں کو پھر سیم سزا ہونی چاہیے۔ یہ کون سا معاشرہ، کون سی عزت، کون سے مذہب ہے کہ ایک کو سزا دی جائے اور ایک کو سزا نہ دی جائے؟ دوئم یہ، ہم جیسے بریک میں بات کر رہے تھے عائشہ جی، میرے پاس ابھی ایک لڑکی آئی ہے، اس کی ماں خود اس کو اس پہ لے کر کے جا رہی تھی، تو جب میں نے اس سے پوچھا بیٹا یہ تو بڑا ایک عجیب سی بات ہے کہ ماں تمہیں لے کر، تو اس نے بتایا کہ میری ماں نے مجھے لے کے پالا ہے۔
اب لے کے تو پالا ہے، اب یہ بھی نہیں پتا جو لے کے پالا ہے تو وہ مقصد کیا یہی مقاصد تھے اس کے، یا اب حالات ایسے ہو گئے، کیا وجوہات تھی. ہم لوگ جو مار دیتے ہیں، ہم لوگ جو برے الفاظوں سے پکارتے ہیں، ہم نے کبھی ان کو کھٹکھٹا کر کے پوچھا کہ آخر تمہاری زندگی میں ایسا کون سا وقت آیا، کون سی ایسی گھڑی آئی کہ تم اٹھ کر کے اس منزل تک کے پہنچ گئی ہو؟ ہم نے کبھی بھی نہیں پوچھا. اگر میں یہ یقین سے کہتا ہوں، کیونکہ ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم انٹرویوز کرتے ہیں، ہم ان کو ہیلپ کرتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے کہ اگر ہم ان کو پوچھ لینا تو ہماری آنکھیں نیچے جھک جائیں اور ہمارے دامن آنسوں سے ہمارے اپنے بھر جائیں. تو ہمیں یہ سب بھی دیکھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے. ہم ایک دم قتل اس سے پہلے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں پوری کرنی ہے. حضور کی بارگاہ میں حضرت مغیرہ حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر کے کیا کہا کہ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عورت جو ہے بدکاری کرتی ہے. صاف لفظوں میں کہا میری عورت بدکاری کرتی ہے، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا طلاق دے دو. کہا انی احبھا، لیکن میں تو اس سے محبت کرتا ہوں. فرمایا محبت کرتے ہو؟ ہم سے کہا روک لو پھر اس کو. اس حدیث کی شرح میں دو باتیں ہیں. ایک میں حضور نے فرمایا طلاق دے دو، اس نے کہا میں محبت کرتا ہوں تو کہا روک لو. اس روک لو کے لفظ کے اوپر محدثین فرماتے ہیں یہاں حضور کی مراد یہ ہے کہ تم پھر اپنی بیوی کے اپنے دل سے اپنی بیوی کی یہ پہلی تو برائی نکالو، نمبر 1. نمبر 2، اگر وہ واقعی بدکار ہے یا بدکاری کو پسند کرتی ہے یا اس قسم کی بات کرتی ہے تو اس کو روکو اس برائی سے. اس کو اپنی محبت کے حوالے سے روکو کہ بھئی میں تم سے محبت کرتا ہوں، میرے بچے ہیں، تم میری بیوی ہو، میرے گھر کی زینت ہو، تم اس قسم کی حرکتیں مت کرو، دروازے سے مت جھانکو، کھڑکی سے مت جھانکو وغیرہ وغیرہ. تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات معلوم پتہ چلتی ہے کہ صحابہ اکرام حضور کو آگے عرض کرتے تھے. یہ نہیں کہ غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے تھے. جاؤ قتل کر دو، یا تو چھوڑ دو یا روک لو. دیکھیں نا، سمپل سی بات ہے. غیرت کے نام پہ کہیں شریعت میں، اسلام میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اس کو اٹھا کے قتل کر دیں، بلکہ آپ پہلے اپنے ریاست کے ذمہ دار کو جا کر یہ بات بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاست کے ذمہ دار تھے. حضور کی بارگاہ میں آگے صحابہ اکرام بتا رہے ہیں اور ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی ایسی نیوز ہے، کوئی ایسی بات ہے، میاں بیوی کے درمیان کی کوئی چپلش ہے، تو اس چیز کو لے جا کر کے پہلے ہم سالو کریں. گھر کے بڑوں سے کہ قرآن کریم نے ایک چیز کا حل دیا ہے. ایک جگہ پہ قرآن کریم فرماتا ہے تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا کسی بھی بات پہ، تو یہ نہیں کہ تم نے اسے طلاق دے دینی ہے، بلکہ فرمایا فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. فرمایا کہ اگر جھگڑا ہو جائے تو پہلے اس کو سمجھاؤ، بتاؤ کہ میرا مزاج ایسا ہے، میری طبیعت ایسی ہے، آئندہ میرے اس مزاج اور طبیعت کے خلاف بات مت کرنا. اچھا پھر بھی اس نے تمہاری نافرمانی کری تو اپنا بستر الگ کر لو، الگ رہنا شروع کر دو، کھانا مت کھاؤ، پانی مت پیو، اس کے ساتھ بات چیت مت کرو. پھر بھی اگر نہیں مانے تو پھر کیا کرو کہ کیا کہتے اس کے گھر والوں میں سے کسی کو 4 بندوں کو بلاؤ، بولے بھائی اپنی بیٹی کو سمجھائیں، یہ پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، اس کے اندر یہ بری باتیں میں اس کو 10 دفعہ سمجھا دوں، ہو سکتا ہے آپ کی بات سمجھا دیں. تو قرآن کریم کی ان آیات اور احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غیرت کے نام پہ قتل نہیں کرنا ہے، پہلے ڈسکشن کرنی ہے، سمجھانا ہے، تاکہ معاشرے کے اندر برداشت کا مادہ پیدا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اتنی بڑی شخصیت جنہوں نے اس بات کو سن کے اگنور کیا، پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا یہ پاگل ہے، اور سب سے پہلی چیز کہ یا تو چھوڑ دو یا پھر اس چیز سے روک لو. قتل جیسا لفظ کہیں موجود نہیں ہے. برائی کو روکنا بے شک ہم سب کا فرض ہے، لیکن برائی کو ختم کر دینا، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لینا، یہ کہاں کا انصاف ہے. یہ ہم ضرور اس بارے میں بات کریں گے اگلے شو میں. میں سمجھتی ہوں شو کا ٹائم بہت کم ہے اس چیز کے لیے، لیکن ہاشمی صاحب بہت شکریہ. تھوڑے سے وقت میں جتنی بھی بات ہوئی وہ بہت بڑی تھی ہم سب کے لیے، جو ویورز ہیں ان کے لیے. سارم بھائی آلویز گڈ سینگ یو، اور انشاءاللہ ان فیوچر کچھ ایسی چیزیں جو جس ٹاپک کی طرف آپ نے آج اشارہ کیا اس کو بھی چھیڑیں گے کہ وہ کیا وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک عورت نعوذ باللہ اس کام کی طرف بڑھتی ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اینڈ تھینک یو so much everybody for watching the show.
شاید آج کے شو میں بہت ہلا گلا نہیں تھا, شاید ہم نے آپ کو ہنسایا نہیں, لیکن جو باتیں ہم نے کی اگر آپ اس کا اصل مطلب سمجھیں گے تو آپ کی زندگیاں خوبصورت بن سکتی ہیں اور آپ کے ارد گرد کا ماحول بھی بہت اچھا بن سکتا ہے. شو ریپیٹ میں آپ 4 بجے دیکھ سکتے ہیں. منڈیز کو آپ سے ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ کسی بہت اچھے سے ٹاپک کے ساتھ کوشش کریں گے کہ اس پلیٹ فارم سے, گھر کی بات کے پلیٹ فارم سے جتنا فائدہ آپ کو پہنچا سکیں ضرور پہنچائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.